اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 29 سے لے کر 35 تک چند آیات مبارکہ تلاوت کی۔ ان آیات مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے آپ کو منصب نبوت سے نوازا اور ذمہ داری عطا فرمائی کہ آپ فرعون کے پاس جا کر اسے میرا ڈر سنائیں، اسے راہ راست پہ لانے کی کوشش کریں کہ وہ سرکش ہو چکا ہے، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ دعائیں فرمائیں۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے اللہ میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر بنا دے۔ وزیر وزر سے بنا ہے، اور وزر کا معنی ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا۔ تو وزیر کو وزیر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، حالانکہ آج کل وزیر بوجھ بنتے ہیں، اٹھاتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال اگلے وقتوں میں ایسا ہی ہوتا تھا، وزیر ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھاتا تھا۔ تو آپ نے اللہ سے عرض کی الٰہ العالمین کام بڑا مشکل ہے، فرعون وقت کا حاکم ہے، سربراہ ہے، 400 سال اس کی حکومت کو ہو گیا ہے، تو اس کے مقابلے میں نے جانا ہے، تو میرے لیے کوئی میرا وزیر بنا دے جو میرا ہم سفر ہو اور میرے ساتھ تیرا پیغام اس تک پہنچائے۔ تو آپ نے دعا فرمائی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اللہ میرے گھر والوں میں سے میرا وزیر بنا دے۔ ہارون اخی اشدد بہ ازری، اور وہ میرا بھائی ہارون کہ اس سے میری کمر مضبوط ہوگی، یعنی اپنے بھائی کے متعلق کہا کہ اللہ میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج دے اور انہیں بھی منصب نبوت عطا فرما دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرما دی۔ اللہ کے پیارے جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ عطا فرماتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر انسان کا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار اہل ہو اور اس کی ساتھ چلنے کی ذمہ داریاں اٹھانے کی دعائیں مانگی جائیں اور کوشش کی جائے تو یہ منع نہیں ہے، جائز ہے۔ ناجائز تب ہے کہ نا اہل ہو اور اسے کوئی عہدہ دے دیا جائے، یہ ناجائز ہے۔ اور اہل ہے اور ذمہ داری اٹھا سکتا ہے تو اسے ساتھ شریک کرنا اپنے کام میں، ذمہ داریوں میں، یہ منع نہیں ہے۔ یہ انسانی فطرت بھی ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں میرے ساتھ میرے گھر والے، میرے عزیز اس کام میں میرے ساتھ شریک رہیں۔ تو آپ نے بھی اس لیے دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اس سے میرے کام میں میرے ساتھ شریک کر دے۔ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، کہ ہم بکثرت تیری تسبیح بیان کریں اور بکثرت تیری یاد کریں۔ معلوم ہوا مل کے اللہ کو یاد کرنا یہ سنت انبیاء ہے۔ محفل میں جس طرح ہم نماز کے بعد ذکر اذکار کرتے ہیں، پیران عظام بیٹھ کے اپنے مریدین کو ذکر کراتے ہیں، تو یہ نبیوں کی سنت مبارکہ ہے۔ تو عرض کی یا اللہ میرے بھائی کو میرے ساتھ شریک کر دے اور اس کے جو ذمہ داریاں ہوں گی وہ بھی بتائیں کہ وہ میرے کام میں میرے ساتھ میرے بوجھ اٹھانے والے بنیں گے۔ اور پھر ساتھ یہ فرمایا کئی نسبحک کثیرا، ہم کثرت سے تیری تسبیح کریں، تیری پاکی بیان کریں، ونذکرک کثیرا، اور کثرت سے تیری یاد کریں۔ تو مل بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اسے ایسے ہی یاد فرماتا ہے، اور جب بندہ اجتماعی طور پر اللہ کو یاد کرتا ہے، جس طرح محفل نعت ہوتی ہے، محفل ذکر ہوتی ہے، کلمہ شریف کا ذکر ہوتا ہے، آپ نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے بہتر اعلیٰ مخلوق فرشتوں کے سامنے اس انسان کا ذکر فرماتا ہے کہ یہ اجتماعی طور پر یاد کرتے ہیں، تو وہ بھی اجتماعی طور پر بندوں کو یاد فرماتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی عرض کی وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، ہم بکثرت تیری یاد کریں، إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ وہ دعائیں تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کائنات سے کی،
اور اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں اپنے محبوب کو بن مانگے عطا فرما دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میرا وزیر بنا دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا لی وزیران فی الارض و وزیران فی السماء، فرمایا میرے 2 وزیر زمینوں میں ہیں، 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، اور فرمایا زمینوں کے وزیر ابو بکر و عمر ہیں، اور آسمانوں کے وزیر جبرائیل امین اور حضرت میکائیل علیہ السلام۔ تو اور پھر وزیر اس کے ہوتے ہیں جس کی حکومت ہو، جہاں جہاں تک حکومت ہو وہاں تک کہتے جی ہمارا وزیر وہاں فلاں جگہ کام کر رہا ہے۔ معلوم ہوا اللہ نے اپنے محبوب کو زمین و آسمان ساری کائنات کی حکومتیں عطا فرما رکھی، اس لیے حضور فرماتے ہیں میرے وزیر آسمانوں میں بھی ہیں اور زمینوں میں بھی ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بن مانگے یہ وزیر عطا فرمائے۔ تو اللہ کے محبوب کی اللہ کی بارگاہ میں جو شانیں ہیں کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام نے جو اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اسے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔